میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سورہ کہف میں واقعات جو سنائے گئے ہیں وہ سب گزشتہ دور میں زمانے ماضی میں پیش آئے تھے، لیکن ان سب واقعات کو سنا کر اشاروں میں جو ہدایات دی گئی ہیں وہ ساری ہدایات فتنہ دجال سے حفاظت کا سامان اپنے اندر رکھتی ہیں، اور انہی ہدایات اور اشاروں میں جو ہدایات دی گئی ہیں انہی کی وجہ سے سورہ کہف کے اندر یہ تاثیر پیدا ہوئی ہے کہ وہ فتنہ دجال سے حفاظت کا یقینی سامان اپنے اندر رکھتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ یہ کہا گیا ہے کہ جو فتنہ دجال سے اپنے کو محفوظ رکھنا چاہے وہ سورہ کہف کے ان مضامین پر غور کر کے ان سے سبق حاصل کرے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرے، ان مضامین کے ذریعے سے جو ہدایات دی گئی ہیں ان پر عمل کرے، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ میں پہلے آیات کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ ارشاد ہوا ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ میں برابر چلتا رہوں گا جب تک کہ میں اس مقام پر پہنچ جاؤں جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں، ورنہ میں چلتا ہی رہوں گا۔ شاید ان کے خادم نے ایک لمبے سفر کے بعد ان سے پوچھا تھا کہ آپ کب تک چلتے رہیں گے، آپ کی منزل کیا ہے؟ اور اس سے کیا ہم ایک اشارہ لے سکتے ہیں کہ شروع میں کچھ نہیں پوچھا اس اللہ کے بندے نے۔ کامل سپردگی کرنے والے لوگ، حقیقی محبت کرنے والے لوگ زیادہ سوالات نہیں کھڑے کرتے، بس موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو سفر پر نکلنا ہے تو سر تسلیم خم کر دیا، اور ان کے خادم خاص، ان کے عاشق چل پڑے ان کے ساتھ۔ لیکن بہت لمبی مسافت طے کرنے کے بعد بالآخر انہوں نے پوچھا کہ حضور آپ جانا کہاں چاہتے ہیں؟ تب موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں یہ کہا تھا، دیکھو جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں، جہاں جو دریاؤں کا سنگم ہوتا ہے، میں وہاں تک مجھ کو پہنچنا ہے۔ اور جب وہ اس سنگم کی جگہ پر پہنچ گئے، فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، تو دونوں اپنی مچھلی جو ساتھ میں لائے تھے کھانے کے لیے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پکی ہوئی تلی ہوئی تیار مچھلی وہ اپنے ساتھ لے کے نکلے تھے، وہ بہت دن تک چل سکتی ہے، اس کو اگر سکھا دیا جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا اس کے اندر۔ ہوا یہ کہ عجیب و غریب طریقے پر سرنگ بناتے ہوئے وہ مچھلی دریا میں چلی گئی۔ بہت عجیب واقعہ۔ جب وہ آگے نکل گئے، فلما جاوزا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ بھئی اب ذرا سا ناشتہ لاؤ، آتنا غداءنا، اس لمبے سفر سے تو ہم اب تک بہت تکان محسوس کر رہے ہیں۔ لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا قال ارأیت اذا وینا الی الصخرہ، ان کے خادم بولے ارے 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 لیجئے، ہم لوگ جہاں پر جب اس چٹان کے قریب ٹھہرے تھے تو میں تو مچھلی کا آپ سے ذکر کرنا بالکل بھول ہی گیا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو یقین ہے کہ شیطان نے مجھے اس کا آپ سے تذکرہ کرنا بھلا دیا۔ اور ہوا یہ تھا کہ وہاں اسی جگہ پر جہاں ہم آرام کرنے کے لیے ذرا رکے تھے تو تلی ہوئی مچھلی نے بڑے عجیب طریقے پر زندہ ہو کر وہ ایک سرنگ جیسا راستہ بنا کر وہ تو چلی گئی سمندر میں۔ موسیٰ علیہ السلام اب بولے ذالک ما کننا نبغی، اسی کی تو ہم کو تلاش تھی، یعنی وہی مقام تو تھا جہاں وہ بزرگ، وہ شخصیت ہم کو ملے گی جس کی تلاش میں نکلا ہوں، وہی مقام تھا، مجھے وہی مقام بتایا یا دکھایا گیا تھا۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشان پر الٹے پاؤں واپس ہوئے۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا، وہاں انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندہ ملا جس کو ہم نے اپنی خصوصی رحمت اور عنایت سے نوازا تھا۔ وعلمناہ من لدنا علما، اس کی روزی، اس کی پرورش کا سامان وہ ہمارے غیبی نظام سے اس تک پہنچتا تھا۔ یہ ہے آتیناہ رحمتا من عندنا، اور وعلمناہ من لدنا علما، اور اپنی طرف سے ہی ہم نے براہ راست ایک خاص علم تکوینی، ایک خاص قسم کا علم اسے عطا کیا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس شخصیت سے گزارش کی، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ جو علم آپ کو سکھلایا گیا ہے اس میں سے آپ کچھ مجھے بھی سکھا دیں، تاکہ
وہ مجھے ایک خاص طرح کی سوجھ بوجھ اور سمجھ، گہری سمجھ حاصل ہو جائے. رشدہ، جو خاص سوجھ بوجھ کی باتیں آپ کو سکھائی گئی ہیں وہ آپ مجھے بھی سکھا دیں. قال انک لن تستطیع معی صبرا. انہوں نے جواب میں کہا کہ رہنے کو تو آپ میرے ساتھ رہ لو، لیکن آپ ساتھ رہ کر بہت سی باتیں برداشت نہیں کر پاؤ گے اور آپ اپنے کو روک نہیں پاؤ گے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. اور خود عذر پیش کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان باتوں پر صبر آپ نہ کر سکو، آپ صبر کیسے کر سکو گے جبکہ سچی بات یہ ہے کہ ان باتوں کی حقیقت آپ کے علم میں نہیں ہوگی. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا. انہوں نے کہا کہ اللہ اگر چاہے گا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. قال فإن اتبعتنی. تو جواب میں اس بزرگ شخصیت نے یہ کہا کہ اچھا اگر آپ میرے ساتھ رہنا ہی چاہتے تو ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کسی بات کے بارے میں کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کریں گے، بالکل پوچھیں گے نہیں کچھ. جب تک میں خود نہ بتاؤں تب تک آپ کوئی جلدی اس بات کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے کوئی سوال نہیں کریں گے، آپ کو صرف انتظار کرنا ہے. فانطلقا. اب دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ ایک مقام ایسا آیا جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی میں بیٹھنے کے بعد ان بزرگ صاحب نے ایک کام یہ کیا کہ کشتی کا ایک تختہ نکال کر ایک طرح سے ایک عیب اس میں پیدا کر دیا، ایک سوراخ اچھا خاصا پیدا ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام سے دیکھا نہیں گیا اور وہ بولے ارے آپ نے اس کو اس لیے پھاڑ دیا کہ آپ کشتی والوں کو ڈبو دیں. یہ بیچارہ ملاح جس کی یہ کشتی ہے وہ تو بیچارہ ہلاک ہو جائے گا، ڈوب جائے گا. پھر وہاں پر ان بزرگ نے ان سے کہا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا. کیا میں نے پہلے ہی تم سے یہ بات نہیں کہی تھی کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور فوراً معذرت کی اور عرض کیا کہ لا تؤاخذنی بما نسیت. میری بھول چوک پر آپ گرفت نہ فرمائیے اور اس معاملے میں مجھ پر زیادہ تنگی مت ڈالیے. ٹھیک ہے. فانطلقا. لگتا ہے بزرگ نے ان کی بات مان لی اور سفر جاری رکھا، ان کو اپنے ساتھ لے کر سفر چلتا رہا. حتی اذا لقی غلاما فقتلا. ایک لڑکا ملا ان کو تو انہوں نے اچانک اس لڑکے کو قتل کر دیا. اب پھر موسیٰ علیہ السلام کی جو ایک شرعی غیرت تھی اور حمیت تھی وہ جاگی اور اس نے ان کو بے چین کیا اور پھر وہ بول پڑے کہ ایک بے گناہ شخص کو آپ نے بغیر کسی جان کے عوض مار ڈالا، یہ تو آپ نے عجیب بڑی ناپسندیدہ کام کیا آپ نے. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. ان بزرگ نے کہا کہ میں نے آپ سے کہہ نہیں دیا تھا پہلے کہ آپ میرے ساتھ جھیل نہیں پاؤ گے، نبھا نہیں کر سکو گے. قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی. تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر اس کے بعد میں کچھ آپ سے کچھ پوچھوں تو بس پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا. قد بلغت من لدنی عذرا. اب تو واقعی آپ میرے سلسلے میں عذر کی حد تک پہنچ چکے ہیں، عذر کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں. فانطلقا. ٹھیک ہے. پھر سفر انہوں نے آگے جاری رکھا. اب اس بار یہ ہوا کہ چلتے چلتے وہ ایک ایسی بستی والوں کے پاس پہنچے جو اس وقت کے رواج کے مطابق پہنچے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بستی والوں سے کہا کہ بھئی اب ہمارے ساتھ کھانے پینے کے سامان جو تھا وہ تو اب نہیں رہا، تو اب آپ کچھ ہمیں کھانا کھلا دو. فاستطعم اهلها فابوا ان يضيفوهما. لیکن ان لوگوں نے ان کو مہمان بنانے سے بالکل صاف انکار کر دیا. پھر ان کے اس برے سلوک کے باوجود انہیں نظر آئی ایک دیوار جو بس گرنے والی تھی. تو وہ بزرگ جو تھے وہ ٹھہر گئے اور انہوں نے اس دیوار کی مرمت کر کے یا اشارے سے اس دیوار کو درست کر دیا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام بول پڑے اور کہنے لگے کہ آپ چاہتے تو اس کام پر اجرت لے سکتے تھے، یعنی بستی والوں نے تو کھانے بھی نہیں کھلایا اور آپ دیوار کی درستی میں لگ گئے. اب تو بالکل جواز تھا کہ آپ ان سے اس کی اجرت لیتے، ایسا کیوں نہیں کیا آپ نے؟ تو جواب میں ان بزرگ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بس بہت ہو گیا، اب یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے. اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت اور ان کا مقصد بتائے دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے اور جن کی حقیقت کو آپ سمجھ نہیں سکے. اب سمجھیے. کہا کہ جہاں تک کشتی کا تعلق ہے
تو کشتی کے بارے میں جانیں کہ وہ کچھ غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں اس سے کمائی کرتے تھے. لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها، میں نے چاہا کہ اس میں کوئی عیب پیدا کر دوں، کیونکہ ان کے آگے جدھر کشتی جا رہی تھی ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا. اور جہاں تک اس لڑکے کا سوال ہے جس کو میں نے قتل کر دیا، تو سنو، اس کے والدین مومن لوگ تھے. ایمان کی جو پوری تفصیلات ہیں اس کو یاد رکھیے گا ذہن میں کہ وہ اچھے لوگ تھے، مومن لوگ تھے. لیکن ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ یہ لڑکا ان دونوں کو بھی آگے چل کر سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا. یرہقہما طغیانا و کفرا، لہذا ہم نے فاردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ، یعنی عجیب لفظ بولا، ابھی میں تشریح میں کچھ عرض کروں گا. ہم نے یعنی ہمارے ذریعے اللہ نے یہ چاہا کہ ان کا پروردگار ان ماں باپ کا جو مومن ہیں، نیک لوگ ہیں، انہیں اس لڑکے کے بدلے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہو اور حسن سلوک میں بھی اس سے بہت بہتر ہو. اور وہ جو دیوار جس کو جو گر رہی تھی اور میں نے اس کو کھڑا کر دیا، اس شہر میں رہنے والے 2 یتیم بچوں کی، اور اس کے نیچے ان دونوں کا ایک خزانہ دفن تھا جو ان کو میراث میں پہنچا تھا، جو ان کے والد نے، باپ دادا نے اس کو ان بچوں کے لیے رکھا تھا. اور ان کا مرحوم باپ ایک نیک آدمی تھا. اس کی نیکی کی رعایت کرتے ہوئے آپ کے پروردگار نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جب تک وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالنے کے قابل ہو جائیں، تب تک میں اس دیوار کی مرمت کر کے کھڑا کر دوں، ورنہ بستی کے لوگ خزانہ نکال لیتے. اور یہ جو کچھ کیا ہے یہ آپ کے رب کی رحمت کی وجہ سے ہوا ہے، اور میں نے ان میں سے کوئی کام اپنی رائے سے نہیں کیا، اپنی مرضی سے نہیں کیا. وما فعلته عن امری ذلك تأویل ما لم تسطع علیہ صبرا. اور یہ تھا مقصد ان تمام باتوں کا، یہ تھی حقیقت ان تمام باتوں کی جن کو دیکھ کر آپ مسلسل پریشان ہوئے اور صبر نہیں کر سکے. اللہ اکبر.